بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی تو کوئی سورج کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واحد لا شریک خدا کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے اور فرماتے کہ یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے کہا کہ چلو میں تمہارے خداؤں میں سے کسی کو خدا مان لیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اپنا خدا مان لیا، لیکن وہ غروب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ خدا ہوتا تو اپنی اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ یقیناً یہ کسی کے حکم کا تابع ہے۔ اسی طرح پھر چاند اور سورج میں بھی وہی عیب پایا، تو فرمایا کہ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کے یہ سب تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا کہ میرا خدا تو نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، نمرود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور وہ واحد لا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو گمراہی میں دیکھا تو فرمایا، جس طرح قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، میں تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے کوئی مذاق یا کھیل کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابا جان، تمہارا خدا وہی ہے جو آسمان و زمین کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود آزر گمراہی میں ہی مبتلا رہا اور اپنی ضد پر اڑا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ پھر ان کی عید کا دن آیا۔ اس دن وہ کھانا پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور خود میلے پر چلے جاتے، وہاں کھاتے پیتے جشن مناتے اور اگلے دن بتوں کے سامنے سے کھانا اٹھا لیتے اور تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ میلے پر جانے کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو جب وہ سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے اور ایک کلہاڑے کی مدد سے سارے بت توڑ دیے، مگر سب سے بڑے بت کو نہ توڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی؟ تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یقیناً یہ ابراہیم کا کام ہوگا، کیونکہ وہی ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ پھر بتوں کو توڑنے کی بات نمرود تک پہنچ گئی اور وہ بہت حیران و پریشان ہوا اور اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے سزا دی جائے۔ پھر عام دربار منعقد ہو گیا اور پوری قوم نمرود کے کہنے پر وہاں پہنچ گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ نمرود اور باقی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے اقرار کر لیں کہ انہوں نے ہی بتوں کو توڑا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے سب سے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ کلہاڑا بھی تو اسی کے کندھے پر موجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، بھلا بت بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کا مایوسی بڑا جواب پا کر فرمایا، تو پھر تم لوگ
ان پتھروں کو خدا کیوں مانتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں؟ بلکہ ان بتوں کو تو تم لوگوں نے خود بنایا ہے اور تم لوگ اس کے خالق ہو۔ اس پر پوری قوم لاجواب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو اس خدا کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو بنایا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔